مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم نماز کے بنیادی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ان مسائل میں سے نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور شرائط نماز میں سے آج کی مجلس میں نیت کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ نیت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی عبادات کو اخلاص کے ساتھ کریں، اور اخلاص کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ نیت کرنی کیا ہے، نیت کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ، نیت کا محل دل ہے۔ انسان اپنے دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اگر ان الفاظ کو زبان سے بھی ادا کر دے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت کا محل انسان کا دل ہے، کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں تو فرضوں کی ارادہ، نفل پڑھ رہا ہوں تو نفلوں کا ارادہ، ظہر کی پڑھ رہا ہوں تو ظہر کے وقت کا تعین کرنا، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو عصر کی نماز کا تعین کرنا، ان چیزوں کا نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نیت کا اصل محل، نیت کی اصل جگہ وہ دل ہے۔ اگر آدمی زبان سے بھی ان الفاظ کو ادا کر دے گا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے، تاکہ دل اور زبان دونوں کی یعنی کہ الفاظ ایک ہو جائیں۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں شروع سے شامل ہے، اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز کی نیت دل سے بھی کر لے، زبان سے بھی اس کا اظہار کر لے۔ اگر ایک آدمی ایسے موقع پر مسجد میں آیا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، اب یہ آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے اور نیت کے الفاظ کو ادا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میں نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کر کے پھر شریک ہو جاؤں، تو ایسا کرنا اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب چونکہ نیت دل میں موجود ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، اور یہ نیت بھی دل میں موجود ہے کہ میں کون سے وقت کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا اس وقت زبان سے ادا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ نماز میں اس موقع پر زبان سے نیت کو ادا کرنے میں لگ جائے گا تو اس کی رکعت چلی جائے گی۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دل کے اندر ارادہ موجود ہے، اور دل کے ارادے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اسی کے ساتھ یہ فوراً رکوع میں شریک ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں تم امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کو رکعت بھی مل جائے گی۔ اس موقع پر زبان سے ادا کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو لہٰذا نماز سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض یا نفل یا واجب، یا اور کون سے وقت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نیت کے بارے میں اللہ کے بندے یوں فرماتے ہیں نیک لوگ کہ نیت انسان ابتدا میں بھی ٹھٹولتا رہے، درمیان میں بھی دیکھتا رہے، اور اختتام میں بھی نیت کو دیکھتا رہے۔ نیت پر آدمی کی ہر وقت نگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔
جس طرح نیت کا ابتدا میں صحیح ہونا ضروری ہے، اتنا ہی نیت کا درمیان میں ہونا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور اتنا ہی نیت کا عمل کے آخر میں بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب